حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ سناؤں گی۔ بہت زمانہ پہلے ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ اپنی طاقت اور سلطنت پر بہت غرور کرتا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی بات مانتے تھے۔ نمرود خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، مگر وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں غلط سمجھا اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا، مگر لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بتوں کے پاس کوئی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے۔ جب لوگوں نے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو لوگ غصے میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لایا گیا۔ نمرود نے غصے سے سوال کیا کہ تم نے بت کیوں توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہی، جواب دیا کہ یہ بے جان بت عبادت کے قابل نہیں۔ نمرود نے تکبر سے بحث کی اور اس حرکت کی وضاحت مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محافظوں نے گھیرے میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی مثال دی۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا حکم دیا۔ نمرود نے حکم دیا اور ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کیے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کا غرور اور بڑھ گیا۔ وہ پھر بھی نہ مانا۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا عذاب بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے مچھر نازل ہوئے۔ نمرود سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ آخر کار نمرود ہلاک ہو گیا۔ نمرود کو اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر سے ہلاک کر ڈالا۔ اس کی سلطنت بکھر گئی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ لوگوں، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اطاعت میں ہی سلامتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے
تاکہ ہم غرور سے بچ سکیں اور سچائی کا راستہ اپنائیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں ہی اصل کامیابی ہے۔ آج میں آپ کو قوم لوط کا دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ بہت زمانہ پہلے ایک سرسبز وادی تھی جہاں قوم لوط آباد تھی۔ یہ لوگ خوشحال اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے اعمال بگڑنے لگے۔ انہوں نے برے کاموں کو عام کر لیا۔ کچھ لوگ فکر مند تھے، مگر اکثر لاپرواہ تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور برے کام چھوڑ دو۔ کچھ نے بات سنی، مگر زیادہ تر نے انکار کیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام صبر سے انہیں سمجھاتے رہے، مگر قوم نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ ایک دن اللہ کے فرشتے مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ اپنی قوم کے رویے سے خوفزدہ تھے۔ قوم کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرنے کو کہا، مگر انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر نکل پڑے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ ایمان والے محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ اب عذاب کا وقت آ گیا۔ زمین زور سے لرزنے لگی۔ اللہ کے حکم سے بستی الٹ دی گئی اور آسمان سے نشان زدہ پتھر برسنے لگے۔ قوم لوط تباہ ہو گئی، وہ علاقہ ویران ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ ایمان اور اطاعت ہی نجات کا راستہ ہیں۔ لوگو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ برے کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور نیکی اللہ کی رضا لاتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ قوم لوط نشان عبرت بن گئی۔ اللہ کا قانون ہمیشہ سچا ہے۔ انسان کو صحیح راستہ چلنا چاہیے۔ ایمان گھر کو بھی محفوظ بناتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، قیمتی ہے۔ اللہ رحیم بھی ہے اور عادل بھی، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے فرمان بردار بندے تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں ہمارے لیے سبق ہے تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں اور سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اطاعت میں ہی سلامتی ہے۔ آج میں نے آپ کو قوم سمود کا دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ بہت زمانہ پہلے ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں قوم سمود آباد تھی۔ یہ قوم بہت طاقتور اور ماہر تھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔
इनके घर मजबूत और खूबसूरत होते थे। वो अपनी ताकत पर बहुत गरूर करते थे। वो कहते थे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। कुछ लोग सुनने लगे, मगर अक्सर ने इनकार किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा मोहजिजा जाहिर हुआ। चट्टान में से एक ऊंटनी निकल आई। लोग हैरान रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ऊंटनी को नुकसान न पहुंचाना। ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर कुछ के दिलों में हसद था। चंद नाफरमानों ने बुरा मंसूबा बनाया। उन्होंने ऊंटनी को नुकसान पहुंचाया और उसे कत्ल कर डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब अजाब का इंतजार करो। फजा बदलने लगी और अचानक जमीन लर्जने लगी। एक शदीद जलजला आया और एक खौफनाक चीख ने सबको आ लिया। कौम समूद हलाक हो गई। सिर्फ ईमान वाले महफूज रहे। वो बस्ती वैरान हो गई। कौम समूद इबरत बन गई। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचा लेता है। ये कहानी हमें सबक देती है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह को पसंद है। ईमान हमेशा नजात का रास्ता है। अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो, यही कामयाबी है। आज मैंने आपको कौमे आद का दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी। बहुत जमाना पहले एक बड़ा सा सहरा था जिसे अहकाफ कहते थे। यहाँ एक ताकतवर कौम रहती थी जिसे कौमे आद कहा जाता था। वो अजीम महल और मजबूत घर बनाते थे। वो अपनी ताकत पर बहुत फख्र करते थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और शुक्र अदा करो। मगर अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया और मजाक उड़ाया। कुछ अरसे बाद बारिश रुक गई और जमीन खुश्क हो गई। फिर एक दिन आसमान पर स्याह बादल छा गए। लोग खुशी से आसमान की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं थी, बल्कि सख्त आंधी थी। ये आंधी 7 रातों और 8 दिन तक चलती रही। ताकतवर लोग भी उसके सामने बेबस हो गए। सिर्फ वो लोग बच पाए जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। आखिरकार बस्ती वैरान हो गई। कौमे आद दुनिया के लिए निशाने इबरत बन गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को हिदायत दी और दुआ की। ये आंधी रुक गई और जमीन दोबारा पुरसकून हो गई। सिर्फ सच्चाई और ईमान का रास्ता ही इंसान को बचा सकता है।
लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपने छोटे घरों को दोबारा बना रहे थे। ताकत और दौलत सिर्फ अल्लाह की दी हुई हैं। बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर सकता है और अल्लाह की इबादत और शुक्र ही नजात का रास्ता है। जो लोग ईमान और नेक नियत रखते हैं वो हमेशा महफूज रहेंगे। छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हैं। कौमे आद की कहानी हमें याद दिलाती है कि तकब्बुर और नफरत से बचना चाहिए और अल्लाह की इबादत और शुक्र ही असले नजात है। हम दोबारा मिलेंगे एक और इस्लामी वाक़े के साथ। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलें।